یاد رکھیے، جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا وہ چکنی مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے خیالات سے لے کر اس کے رویے سب کے سب معاشرے اور گھر کی طرف سے وجود میں آتے ہیں۔ وہ صرف طوطے ہوتے ہیں جو آپ سے سنیں گے اور جو آپ کو کرتا دیکھیں گے ویسا ہی بولنا اور ویسے ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ بچے کے یہ 7 سال ماں کے پاس امانت ہے۔ یہ ماں کی گود، اس کی آغوش اور اس کی ممتا کی گرمی کے سال ہیں۔ ماں کو خصوصاً اور گھر میں موجود باقی لوگوں کو عموماً اپنے روز و شب معاملات اور معمولات بہت دیکھ بھال کر گزارنے چاہیے۔ بہت سے ایسے سرسری اور معمولی واقعات جو شاید آپ کے نزدیک سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتے ہوں، بچے ان کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ ماں کی ایک ایک حرکت، باپ کی ہر ایک ادا، گھر میں موجود ہر فرد کا اس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ رویہ، ماں اور باپ کا آپس میں اور گھر میں موجود افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یہ سب ایک بچہ اچھی طرح نہ صرف نوٹ کرتا ہے بلکہ من و ان اس پر عمل کرنا اپنا فرض بھی سمجھتا ہے۔ آپ کبھی غور کر لیں، کسی بچے کو جھوٹ، غیبت اور نقل اتارنے کی تلقین نہیں کی جاتی، کوئی کتاب لا کر نہیں دی جاتی، جھوٹ اور غیبت کے حق میں لیکچرز نہیں دیے جاتے، ایکٹیویٹی بیسڈ جھوٹ اور غیبت کی مشقیں نہیں کروائی جاتی، مگر وہ یہ سب کتنے آرام سے سیکھ لیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سچ اور برائی سے روکنے کی تلقین اور لیکچرز بھی ہوتے ہیں، مشقیں بھی کروائی جاتی ہیں، کتابوں میں سے اچھے اچھے واقعات پڑھ کر بھی سنائے جاتے ہیں، لیکن بچے پھر بھی جھوٹ اور برائی کی طرف ہی راغب رہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک دفعہ ایک اسکول کی پرنسپل سے بچوں کے بات بے بات لڑنے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کمال سادگی سے جواب دیا کہ سر، اسلامیات ہی کیا، اب تو اردو اور انگریزی تک کی کتابوں میں ہم وہ اسباق پڑھا رہے ہیں جس میں سیرت سے صلح صفائی کے واقعات مذکور ہیں، ذرا بتائیے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ دوستو، بچہ یہ ساری تربیت گھر سے لے رہا ہوتا ہے۔ 7 سال بچے کو پھول کی طرح رکھیں، آنکھوں سے لگا کر، سینے سے چمٹا کر اور اپنا بنا کر۔ اس عمر میں بچوں کو نصیحتیں نہیں کی جاتی بلکہ نصیحتیں دکھائی جاتی ہیں۔ بول کر مت دکھائیے بلکہ کر کے بتائیے۔ بچے کے کسی بھی غلط عمل اور حرکت پر اسے آپ صحیح کر کے دکھائیے۔ بچہ اگر چھوٹی بہن یا بھائی کو مارتا ہے تو آپ اس چھوٹے بھائی یا بہن سے پیار کر لیجیے، اسے چپ کروا لیجیے۔ بچہ کسی چیز کو کہیں ایسے ہی پھینکتا ہے تو آپ اس سے کچھ بھی بولے بغیر اس چیز کو اپنی جگہ پر رکھ دیجیے۔ بچہ پانی کے قریب نہیں جانا چاہتا اور ڈرتا ہے تو بس آپ پانی میں جائیے، پانی میں کھیلیے۔ کھانا نہیں کھاتا تو اسے دسترخوان پر بٹھا کر آپ خود کھانا کھائیے۔ بچے کی یہ عمر آپ کے خاموش رہنے کی عمر ہے۔ بس غور سے دیکھیں کہ بچہ کیا اور کیوں کر رہا ہے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی 7 سال تک کسی بھی قسم کی کوئی نصیحت اپنے نواسے نواسیوں کو نہیں ملے گی۔ بس کندھے پر اٹھا کر بازار میں نکل جانا، خود اپنی پیٹھ پر بٹھا کر زمین پر چلنا اور صرف پیار کرنا، حتیٰ کہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں بھی ان کے کھیل کو محبت اور پیار سے قبول کرنا، اپنی زبان کی بجائے محض عمل سے کر کے دکھانا۔ یہاں تک کہ 7 سال سے پہلے فرض نماز کی بھی ترغیب سرے سے دین میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلے 7 سال یعنی 7 سے 14 سال یہ باپ کے پاس بچے کی امانت ہے۔ ان 7 سالوں میں بچے کو غلام کی طرح رکھیے۔ بچے کی آدھی شخصیت اور لگ بھگ 50% عادات اسی عمر میں کسی حد تک مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، نماز کی نصیحت کرو۔ جب 9 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو۔ جب 12 سال کا ہو جائے تو اس کی نگرانی شروع کر دو، اور یہ نگرانی چوکی دار اور ایجنسیوں والی نہ ہو بلکہ اپنے پاس بچے کی پوری معلومات رکھیں۔ بچے کے شوق، اس کی دلچسپیاں، اس کے دوست، اس کے مطالعے میں رہنے والی کتابیں اور اس کی کتابوں میں بننے والی تصویریں، یہ سب کے سب آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اس عمر میں نصیحت شروع کی جائے گی لیکن محبت، ہمدردی اور تڑپ کے ساتھ، نہ کہ غصہ اور نفرت کے ساتھ۔ ذہن میں رہے کہ بچے کو ہاتھ لگانا، مارنا، بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنا، بچے کو برا بھلا کہنا اور ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنانا بہرحال اس عمر میں بھی جائز نہیں ہے۔ بچے کی عمر کا تیسرا حصہ 14 سے 21 سال تک کا ہوتا ہے۔ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس عمر میں بچے کو دوست کی طرح رکھو۔ نادان ہیں وہ والدین اور اساتذہ جو 9ویں اور 10ویں کے بچے بچیوں کو مارتے یا ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس عمر میں نہ صرف ان کا جسم مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ نفس کے ساتھ بھی کشمکش شروع ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ والدین 35 اور 40 کی عمر سے آگے نکل کر اپنے زوال کی طرف تیزی سے رواں دواں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ 7 سے 14 سال والی عمر میں اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد باپوں کی زندگی تنہائی میں گزرتی ہے۔ عام طور پر بڑھاپے میں بچے ماں کا سہارا اور باپ کی کمزوری بن جاتے ہیں، کیونکہ باپ نے اپنی ساری زندگی بچوں کے لیے جو کھپا دی ہوتی ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے بچے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہو تو اس پر خرچ کی جانے والی رقم کو آدھا اور دیے جانے والے وقت کو دگنا کر دو۔ 14 سال کی عمر کے بعد بچوں سے یارانہ لگا لیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کے دوستوں سے دوستی اور سہیلیوں کو بیٹی بنا لیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کریں کہ وہ اپنی غلط بات بھی بتانے کے لیے آپ ہی کے پاس آئیں اور آپ ایک اچھے دوست کی طرح اس کو ہمدردی کے ساتھ نصیحت کر سکیں۔ اگر وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو گیا ہو یا ہو گئی ہو اور اسے کوئی لڑکا یا لڑکی پسند بھی آ گئی ہو تو بھی پورے حوصلے اور تحمل کے ساتھ اس کو سنیں، اس کے خیر خواہ بنیں، اور آپ کے اوپر اولاد کا آخری حق بھی یہی ہے کہ اس کے بگڑنے سے پہلے اس کے لیے حلال رشتے کو آسان بنا دیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بچہ 17 سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرو۔ 21 سال کے بعد تو بچے بچیوں کی ویسے بھی اپنی ہی زندگی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے معاشرے میں ایک اچھا اور کارآمد فرد بنا کر بھیجا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور سرمایہ افتخار ہے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی ہی اولاد آپ کے لیے اللہ نہ کرے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ عزیز دوستو، بچوں کی تربیت کے حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا آرٹ آف ٹیچ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔